آج پھر سے امی اور ابو میں روزانہ کی طرح لڑائی ہوئی۔ بوا نے بھی امی کو برا بھلا کہا، دادی نے بھی بوا کا ساتھ دیا، اور تو اور بڑے بوا نے دادی کے کان میں نہ جانے کیا کہہ دیا کہ ابو نے سن لیا، اور سنتے ہی امی کو انہوں نے زور زور سے 3 مرتبہ ایسا کیا کہہ دیا کہ امی جان نے ایک چیخ ماری اور نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گر گئیں۔ ابو، بوا، دادی سب امی کو چھوڑ کر ہٹ گئے اور میں کافی دیر تک کھڑا امی کے پاس روتا رہا، مگر پہلے کی طرح نہ تو ابو جان مجھے منانے کے لیے آئے اور نہ ہی دادی جان۔ کافی دیر بعد امی کو ہوش آیا۔ ہوش کیا آیا، امی کو پہلی بار میں نے اتنا بے ہوش دیکھا۔ انہوں نے ایک گٹھری میں اپنے کپڑے باندھے اور اسی میں میرے بھی، اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئیں۔ میں چیختا رہا مگر امی مجھے گھسیٹتے ہوئے روڈ پر آ گئیں۔ میں سمجھا شاید ابو ابھی آ کر مجھے گود میں اٹھا لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا، اور امی مجھے گھسیٹتے ہوئے نانا کے گھر تک لے آئیں۔ مجھے باہر چھوڑ کر امی بھاگتے ہوئے اندر چلی گئیں۔ اندر پہنچا تو سبھی رو رہے تھے، نانی، نانا اور امی، ہاں مامی ایک طرف منہ بنائے کھڑی، اور نہ جانے میری امی کو منہ ہی منہ میں کیا کہہ رہی تھی۔ کافی دنوں تک میں رو رو کر ماں سے کہتا رہا کہ امی چلے نا اپنے گھر، مجھے ابو کی یاد آ رہی ہے، مگر امی مجھے سینے سے چمٹا کر رونے لگتیں۔ کبھی کبھی نانی بھی امی کا ساتھ دینے لگتیں۔ بہت دنوں بعد مجھے پڑوس کے بچوں سے معلوم ہوا کہ میرے ابو نے میری امی کو طلاق دے دی ہے۔ بچے مجھے چڑھاتے کہ تیرے تو ابو نہیں ہیں۔ میں ماں سے کہتا تو وہ اور زیادہ رونے لگتی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ابو کی ضد چھوڑ دی۔ پھر کچھ دنوں بعد کچھ لوگ آئے اور میری امی کو غور سے دیکھنے لگے۔ مجھے بڑا برا لگتا تھا۔ ایسا اکثر ہوتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے صبح ہی دیکھا کہ میں سمجھا شاید کوئی تہوار ہو اور میرے بھی نئے کپڑوں کا انتظار کرنے لگا، مگر یہ کیا، انہیں نے بتایا کہ اب تمہاری امی کا نکاح ہو گیا اور وہ دوسرے گاؤں چلی گئی ہیں۔ میرا تو دم گھٹ گیا۔ یا اللہ!